انا نحن نزلنا، بے شک ہم ہی ہیں نازل کرنے والے، یا بے شک ہم ہی ہیں ہم نے نازل کیا ہے۔ یہاں پہ انا کے اندر بھی متکلم کی ضمیر ہے نا، پھر اس کے بعد نحن میں بھی ضمیر ہے، پہلی والی منصوب متصل، دوسری والی مرفوع منفصل، آگے نزلنا کے آگے پھر ضمیر ہے متکلم کی، تو تین متکلم کی ضمیریں آ گئی، فرسٹ پرسن پلورل۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں نا نحن نا، یعنی اس بات میں اتنی زیادہ تاکید ہو گئی کہ قرآن مجید ہمارے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور اس کے اوپر پھر انا کا بھی لفظ، بے شک، انڈیڈ، تو یہ اور زیادہ جو ہے وہ اس میں تاکید پیدا ہو گئی۔ بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے آپ پر قرآن مجید، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ ایک تو نزل ینزل مجرد ہوتا ہے، اس کا معنی نازل ہونا، ایک ہے انزل ینزل انزال باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا یک بارگی نازل ہو جانا، اوپر سے نیچے کی طرف آنا، اور ایک ہے نزل ینزل تنزیل، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آہستہ آہستہ بتدریج اتر کر آنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید آہستہ آہستہ بتدریج نازل کیا ہے، اور یہ سوال تھا کہ آپ پر قرآن مجید اکٹھا ہی کیوں نہیں آ جاتا، تھوڑا تھوڑا کیوں آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے خود ہم نے، ہماری پلاننگ ہے، ہماری حکمت ہے کہ ہم نے اسے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ کئی حکمتیں ہیں اس میں، مثلا اگر سارا قرآن مجید ایک ساتھ نازل کر دیا جاتا تو جہاد کا حکم جو 14 سال بعد آیا تھا، پہلی وحی کی 14 سال بعد جہاد کا جو حکم آیا تھا، اگر وہ پہلے دن آ جاتا تو کیا پتہ چلتا کہ کب جہاد شروع کرنا، بلکہ پہلے تو روکا جہاد سے، ایک عرصہ تک روکے رکھا اور پھر اس کی اجازت مرحمت فرمائی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا مزاج جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو قتل کرے، ہاں اگر لوگ رکاوٹ بن جائے اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کو روکنے کی کوشش کریں تو پھر اسلام اس کی اجازت بھی دے دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے کئی حکمتیں اس میں رکھی ہیں۔ اگر تورات کی طرح قرآن مجید ایک ساتھ ہی نازل کر دیا جاتا تو پھر مسلمان بھی ایسے ہی کہہ دیتے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم سے یہ کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا، ہم اس کتاب پر عمل نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھا کر ان کے سر پر لا کے رکھا اور فرمایا کہ مانو اس کو، تب انہوں نے مانا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بتدریج نازل فرمایا، آہستہ آہستہ نازل فرمایا، اس میں کئی حکمتیں، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل میں یہ پکا ہوتا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کیجئے، بُكْرَةً صبح، وَأَصِيلًا اور شام۔ یہاں پہلا لفظ ہے ذکر کا، اللہ کا ذکر کیجئے، اور مراد اس سے نماز ہے، اور بکرہ سے مراد فجر کی نماز ہے، اور اصیلہ شام کی جو نمازیں ہیں، جیسے سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سورج کے ڈھلنے کے بعد جو نمازیں ہیں وہ دو ہیں، ایک ظہر اور ایک عصر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں، فَاسْجُدْ لَهُ، اسے سجدہ کیجیے، اور رات کی نمازوں میں مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ وَسَبِّحُ، اور اس کی تسبیح بیان کیجیے، لَيْلًا طَوِيلًا، رات لمبی۔ یہ تہجد کی نماز جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، بعض حضرات نے کہا کہ بکرہ سے فجر کی نماز مراد ہے اور اصیلہ سے عصر کی نماز مراد ہے، اور شروع میں یہی دو نمازیں تھیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، لیکن پیرایا وہ اختیار کیا کہ اس سے ساری نمازوں کے بارے میں انسان کا ذہن چلا جاتا ہے، اور نماز کے لیے لفظ صلاۃ نہیں استعمال فرمائے، بلکہ صلاۃ کے اندر جو موجود ارکان ہیں ان میں سے بڑے بڑے ارکان ہیں، یعنی پوری نماز ذکر ہے، ہم پوری نماز میں ذکر کرتے ہیں تو اس لیے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فرمایا، اور دوبارہ نماز کا ایک اہم رکن سجدہ ہے تو فَاسْجُدْ فرمایا، اور سجدے کے اندر تسبیح کی جاتی ہے تو وَسَبِّحْ کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو گویا کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ارکان بھی ہیں اور بہت ضروری اور فرائض بھی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو نوافل بھی ہیں، مستحب بھی ہیں، سنن بھی ہیں، اور ڈیزائریبل کام بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے
ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو اہم ہے، جو ضروری ہے، جو فرائض ہے، جو بطور ارکان اس میں ہیں، اور ان میں دو طرف، ایک تو اس میں کام ہے اور ایک اس میں اذکار ہے، تو دونوں کا ذکر فرمایا. کہیں سجدے کا لفظ استعمال فرمایا، کہیں ذکر کا لفظ استعمال فرمایا، کہیں تسبیح کا لفظ استعمال فرمایا، اور ان کو مختلف اوقات میں کرنا ہے تو ان اوقات کا بھی ذکر فرمایا، جیسے بکرا، اصیل، لیل، یہ جو لفظ ہے یہ اوقات ہیں، ان اوقات کا بھی تذکرہ فرمایا. اور وَمِنَ اللَّيْلِ کو خاص طور پر شروع میں ذکر فرمایا، آیت کی شروع میں، بات کی شروع میں، تاکہ اس بات کا اہتمام رہے کہ یہ کام رات کو بھی کرنا ہے. تو ظرف کی تقدیم جو ہے وہ اور زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے. یہ جو صبر کا حکم ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بلند کرنے کے لیے، حوصلہ بلند کرنے کے لیے ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ یہ جو کام آپ کا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، اس میں کئی مشکلات آئیں گی، لیکن ان مشکلات کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے شروع میں صحابہ اکرام. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے اس بات کا یقین دلایا کہ آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع فرما دیا، ورنہ پہلے صحابہ اکرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حراست اور آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور اطاعت نہ کیجیے ان میں سے آثم اور کفور کی. آثم سے مراد کئی اس زمانے کے گناہگار اور کئی متکبر لوگ مراد ہیں، اور کفور بھی ناشکر مراد ہیں. بعض حضرات نے آثم سے مراد عتبہ لیا ہے، بعض حضرات نے ربیہ لیا ہے، بعض حضرات نے ابو لہب اور ابو جہل لیا ہے، اور کفورہ سے مراد ولید کو لیا ہے. یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکاح کرا دیا جائے تو میری بیٹی حاضر ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مال و دولت دیا جائے تو میرا مال حاضر ہے، یا ہم آپ کے لیے اجتماعی طور پر کوئی چندہ کر لیتے ہیں، آپ کو مال دے دیتے ہیں، آپ کو وقفے سے یعنی ماہانہ بنیاد پر آپ کی مدد کرتے ہیں. یعنی لالچ، خود جیسے لالچی تھے دنیا کی اس طریقے کی لالچ دینا چاہ رہے تھے. اور انسان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ اسے کوئی چیز کی اگر لالچ ہو اور کسی طرف سے اس کو وہ مل رہا ہو تو وہ اس طرف آسانی کے ساتھ مائل ہو جاتا ہے. اگر اس کو عہدے کی لالچ ہو، مال کی لالچ ہو، وہ اگر متکبر ہو تو وہ فوراً عہدے کی پیشکش سے نرم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مال و دولت کا لالچی اور حریص ہو تو وہ جیسی مال و دولت کی پیشکش ہے اس طرف مائل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو ان لوگوں کی دی ہوئی پیشکشوں پر صبر کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو رکھا ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے اور وہ پائیدار ہے، اور ان لوگوں کی لالچ میں یا ان کے ڈراوے میں آپ نے نہیں آنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے، آپ کو بڑی کوفت ہوتی ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو ایسے لوگوں کے توڑ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر کی آخری آیت میں بھی ارشاد فرمایا، اور اس سورۃ الدہر میں بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا توڑ ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے، ذکر اور عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا چاہیے، اور اس طرف آپ کو توجہ نہیں کرنی چاہیے جس طرف یہ لوگ آپ کو بلا رہے ہیں، اور نرم نہیں پڑنا ہے. اللہ رب العالمین بھی اس دعوت کے کام میں نرمی اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے، اور کسی لالچ اور کسی حرص کا شکار ہونے سے محفوظ فرمائے.